آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کی بات کریں گے جس کا نام سنتے ہی ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں: بے حساب دولت اور ایک بہت ہی عبرتناک انجام۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قارون کی۔ اچھا، اگر یہ سوال ہو کہ تاریخ کا سب سے امیر آدمی کون تھا تو شاید بہت سے نام ذہن میں آئیں گے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا نام ہی ایک مثال بن گیا؟ تو قارون کی دولت کیسی تھی؟ دیکھیے، یہ صرف زیادہ نہیں تھی، یہ ناقابل یقین حد تک زیادہ تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کا عالم یہ تھا کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں، ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کا ایک پورا گروہ چاہیے ہوتا تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر صرف چابیوں کا یہ حال تھا تو خزانہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ قارون ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، نہیں، اس کی زندگی کا آغاز تو بالکل ہی مختلف تھا، ایک ایسا باب جو حیران کر دیتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت گزار گناہگار کیسے بنا۔ تو دیکھیے، دو الگ الگ قارون ہیں۔ ایک طرف ہے المنور یعنی روشم، یہ حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار ہے، تورات کا عالم ہے، اور جب وہ تلاوت کرتا تھا نا تو لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ اور پھر دوسری طرف ہے وہ شخص جو دولت کے نشے اور غرور میں ڈوب گیا۔ آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی کیسے؟ ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے نا؟ قارون کی کہانی میں یہ موڑ تب آیا جب سونا اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سونے کے تکبر نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ کئی باتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی شاطر تاجر تھا، کچھ کا ماننا ہے کہ اسے کیمیا گری آتی تھی، مطلب مٹی کو سونا بنانے کا فن۔ لیکن جو سب سے مشہور بات ہے وہ یہ کہ اس کے پاس کانوں سے سونا نکالنے کا کوئی خاص علم تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ خیر، وجہ جو بھی ہو، اس دولت نے اسے پوری طرح بدل دیا، اور یہیں سے اس کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ سب کہاں سے آیا تو اس کا جواب کیا ہوتا تھا؟ یہ سب تو میرے اپنے علم، میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے۔ سوچیں ذرا، اس ایک جملے میں کتنا تکبر چھپا ہے۔ سارا کریڈٹ خود کو، اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور یہ تکبر صرف اس کی باتوں میں نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا تھا۔ وہ سونے سے بنے ہوئے زمین پر گھستے ہوئے لمبے لمبے لباس پہنتا تھا، اس کا محل، اس کے تو دروازے بھی خالص سونے کے تھے۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنے خزانوں کی چابیوں کی نمائش کرتا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں۔ جب غرور اس حد تک پہنچ جائے تو پھر ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا، اور اب کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچ رہی ہے۔ قارون اور حضرت موسیٰ کے درمیان وہ آخری کانفرنٹیشن جس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ زکوٰۃ کا حکم آیا، یعنی اللہ کا حکم کہ امیر لوگ اپنی دولت میں سے ایک حصہ غریبوں کو دیں۔ لیکن قارون، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ دولت اس کی اپنی ہے، اس کی محنت ہے۔ وہ ایک پائی بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ صرف حکم ماننے سے انکار نہیں تھا، یہ سیدھی سیدھی بغاوت تھی۔ اور جب بات نہیں بنی تو قارون ایک بہت ہی گھناؤنی حرکت پر اتر آیا۔ اس کا تکبر اسے اتنا نیچے لے گیا کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے خلاف ہی سازش رچ ڈالی۔ اس نے ایک عورت کو 1000 سونے کے سکے دیے رشوت کے طور پر، اور کہا کہ وہ سب کے سامنے جا کر ان پر ایک جھوٹا الزام لگا دے۔ لیکن جب وہ لمحہ آیا جب وہ عورت سب کے سامنے کھڑی تھی تو سونے کی چمک پر اللہ کا خوف حاوی ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے سب کے سامنے قارون کی پوری سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے قارون کے انجام پر مہر لگا دی۔ اس کھلی بغاوت کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، اور دعا بھی کیا تھی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قارون کو تباہ کر دے، نہیں، انہوں نے کہا اے اللہ آج زمین کو حکم دے کہ وہ میری بات مانے۔ یہ ایک ایسی دعا تھی جو اب خدائی انصاف کو حرکت میں لانے والی تھی۔ اور پھر پلک جھپکتے ہی اللہ کا حکم آ گیا۔ سب سے پہلے وہ شخص جو خود کو زمین پر سب سے مضبوط سمجھتا تھا، اسی کے پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی۔ پھر اس کا وہ عالی شان محل، اس کے غرور کی سب سے بڑی نشانی، وہ بھی زمین میں دھسنے لگا۔ اور پھر اس کا وہ لامتناہی خزانہ
جس کے لیے اس نے اپنا ایمان، اپنی روح، سب کچھ بیچ دیا تھا، وہ بھی اسی کے ساتھ نگلا جانے لگا۔ سب کا سب، وہ، اس کا محل، اس کی دولت، ایک ہی لمحے میں زمین میں سما گیا اور پیچھے کچھ نہیں بچا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ صرف ایک سبق، ایک بہت بڑا سبق۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کھوئے ہوئے خزانے کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یاد ہے وہ لوگ جو ایک دن پہلے تک قارون کی دولت کو حسرت سے دیکھتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ اب وہی لوگ یہ سب دیکھ کر کہہ رہے تھے افسوس، اب سمجھ آیا کہ رزق دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل گیا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کچھ بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلی کہ اصل مالک اللہ ہے، ساری دولت، ساری طاقت اسی کی ہے۔ دوسری، غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ تیسری بات، یہ جو دولت ہے نا، یہ ایک امتحان ہے، ایک امانت ہے۔ اور آخری بات، دنیا کی یہ چمک دمک یہ سب عارضی ہے۔ قارون کی پوری سلطنت ایک لمحے میں ختم ہو گئی، لیکن اس کا سبق ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ یہ کہانی بھلے ہی ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن اس کا پیغام وہ آج بھی بالکل تازہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے دور کے قارون کون ہیں، وہ لوگ جو دولت اور طاقت کے نشے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ کہانی اصل میں ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ حقیقی دولت مال و اسباب میں نہیں، بلکہ شکر اور عاجزی میں ہے۔